اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، عزیزان گرامی، راہ ہدایت میں قدم رکھنے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ پھونک پھونک کے قدم رکھے۔ اسی لیے حضور نے اچھی بری کھری کھوٹی باتیں جو آنے والے زمانے میں ہونے والی ہیں ان میں سے بہت سی باتوں کو بتا دیا جو کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم تمام باتوں کو سمیٹ بھی نہیں پائیں گے، نہ آپ کو بتا پائیں گے، لیکن جہاں تک بس میں ہے اس میں سے کچھ چن چن کے آپ کی خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں، تاکہ جو چوکنا رہنے کا درس جو دین و مذہب نے ہمیں سکھایا ہے اس میں ہم چوکنا رہیں اور کامیاب رہیں۔ مشکلیں آتی ہیں، مشکلیں آتی رہیں گی، پہلے بھی آتی تھیں، لیکن مشکلوں کو جان لینے کے بعد مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچانک کوئی مصیبت مشکل آ جائے تو آدمی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں وہاں ہیں، آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے اس میں تو کوئی حیض نہیں ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ ابھی میں سناؤں گا آپ کو، لیکن جب اس میں سے کچھ باتیں اس کے ساتھ ملیں گی اور تو جا کے اس کی خرابی یا خوبی سمجھ میں آئے گی۔ مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ یاتی بعدکم قوم یاکلون عطائب الدنیا والوانہا، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی کہ جو رنگ برنگے کھانے کھائے گی، دنیا کی اچھی اچھی چیزیں کھائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ جس کو اچھا ملے گا کھائے گا وہ۔ پہلے زمانے میں بھی اچھا اچھا کھاتے تھے لوگ، حضور کے زمانے میں بھی اچھا اچھا کھاتے تھے لوگ، جس کے بعد پیسہ ہوتا تھا تو اچھا اچھا کھاتے تھے۔ اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ قوم آئے گی جو اچھا اچھا کھائے گی، بہت رنگ برنگے کھانے دنیا میں سے، الوانہا بڑا پسندیدہ کھانے، اس میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بظاہر آئے گی اور کھائے گی یہ قوم، اور جو چلے گئے وہ بھی تو کھاتی تھی۔ حضور کے زمانے میں لوگ اچھا کھاتے رہے ہوں گے، چلیے سرکار کی غذا سادہ سادہ تھی، وہ ہم مانے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اچھی غذاؤں کو اگر حلال ہے تو کھانے سے منع تو نہیں کیا، تو بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ بظاہر ایک زمانہ آئے گا جب اچھی اچھی غذائیں کھائیں گے لوگ، رنگ برنگی۔ وَيَلْبَسُونَ أَلْيَنَ الثِّيَابَ وَأَلْوَانَهَا، نرم و نازک کپڑے پہنیں گے لوگ، رنگ برنگے پہنیں گے، نرم والے کھردرے والے نہیں۔ بظاہر اس میں بھی کوئی خرابی نہیں نظر آتی، جو بازار میں بکے گا وہی تو پہنیں گے آپ۔ کھادی منڈر والا اگر آپ لینے جائیں تو بڑا مشکل سے ملے گا، اور شاید وہ مہنگا ملے گا۔ وہ کھردرا ذرا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گرمی میں آسان ہوتا ہے اور آرام دہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یلبسون الثیاب، یلبسون الین الثیاب، ثیاب نرم اور رنگ برنگ کے لباس، الوانہا رنگ برنگ کے نرم لباس پہنیں گے۔ وَيَرْكَبُونَ فُرَحَ الْخَيْلِ وَأَلْوَانَهَا، اور تیز رفتار سواریوں پر سوار ہوں گے، یا جاندار کی تیز رفتار سواریاں اس پر سوار ہوں گے۔ اس میں بھی کیا حرج ہے؟ جب سواری ہوگی تیزی سے کس کو جانا ہوگا تو سوار ہوگا ہی۔ پرانے زمانے کی موٹر
آج کے نئے زمانے کی کاریں، پرانے زمانے کی سواریاں، گھوڑے اور خچر اور اونٹ وغیرہ کی، اور اس کے بعد موٹر اور بسیں، اور آج کے زمانے کی سواریاں سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر لوگ طرح طرح کی تیز رفتار سواریوں پر، جانوروں پر سوار ہوں گے تو اس میں بظاہر کچھ خرابی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھی سواریوں پر سوار ہوں گے، یہ تو آپ کی فائنینشیل پوزیشن پر ہے۔ اگر آپ کے پاس آمدنی ہے، اچھا کھانے کو شریعت نے منع نہیں کیا، اچھا پہننے کو منع نہیں کیا، حلال کی کمائی ہے، اچھی سواری سے منع نہیں کیا، بلکہ اس میں بعض جگہوں پر مرد مومن کی شان بڑھتی ہے۔ پھٹا پرانا پہن کے چلا آیا تو دوسری قومیں دیکھ کے ہنسیں گی، ہے نا۔ مسجد میں جو کی روٹی لے کے بیٹھ گیا وہ، تو لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ اور شریعت نے منع بھی نہیں کیا اچھا کھانے سے، نہ اچھا کھانے سے منع کیا ہے، نہ طرح طرح کے کھانے سے منع کیا ہے، نہ اچھا پہننے سے منع کیا ہے، نہ طرح طرح کے پہننے نرم کپڑوں سے منع کیا ہے، اچھی سواریوں سے منع نہیں کیا ہے۔ یہاں تک تو یہ ہے، اس میں بظاہر سب اچھا لگ رہا ہے، مگر حضور فرمانے کہ قوم آئے گی جو ایسا کرے گی، اس کا مطلب کچھ اور باتیں ہیں اس میں، جس کو ملا کے یہ بات خراب ہو جائے گی۔ لہم بطون من القلیل لا تشبع، ان کے پیٹ ایسے ہوں گے کہ تھوڑے میں نہیں بھریں گے۔ یہی خرابی، تھوڑے میں ان کے پیٹ نہیں بھریں گے۔ کھائیں گے اچھی غذائیں، پہنیں گے اچھے کپڑے، اچھی سواریوں کا استعمال کریں گے۔ اب یہاں سے شروع ہوا مسئلہ کہ لہم بطون، ان کے پیٹ تو ہوں گے، من القلیل لا تشبع، مگر کم ان کے پیٹ نہیں بھریں گے۔ وانفس بالکثیر لا تقنع، اور ان کا نفس ایسا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ مال ملنے کے بعد بھی قناعت نہیں کر پائیں گے، سنتوش نہیں ہوگا ان کو، ملتا جائے ملتا جائے ملتا جائے ملتا جائے۔ اب ملائیے اس کو یہاں سے وہاں تک۔ اچھا کھائیں گے، طرح طرح کے کھانا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، نرم نازک کپڑے پہنے، رنگ برنگے کپڑے، اچھی سواریوں پر سوار ہوں گے۔ آنے والے زمانے میں لوگ پرانے زمانے میں کھاتے تھے، پہنتے تھے، اچھی سواریوں پر سوار ہوتے تھے، لیکن اب یہ بات آئی، اس سے اس کی خرابی اندر والی نکل کے آ رہی ہے۔ لہم بطون، ان کے پیٹ ایسے ہوں گے کہ قلیل میں، کم میں نہیں بھریں گے، اور نفس ایسا ہوگا کہ اگر کثیر مل جائے، بہت زیادہ مل جائے، پھر بھی ان کو قناعت نہیں ہوگی، اتنا ہی کیوں اور کیوں نہیں۔ عاکفین علی الدنیا، وہ دنیا سے چپکے رہیں گے، اسی میں ان کا مسکن رہے گا، دنیا سے جڑے رہیں گے بالکل۔ دنیا سے جڑنا، دنیا میں رہنا بری بات نہیں، دنیا میں تو اللہ نے بھیجا ہے، آدم کو یہیں بھیجا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر آپ کو خلیفہ بنایا ہے، تو کام تو ان کو یہیں کرنا ہے، ہم کو بھی دنیا میں بھیجا، تو ہمارے لیے بھی کام کی جگہ تو یہی ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے، کرنا اور ہے، اسی سے چپکے رہنا اور ہے، اسی کا ہو جانا اور ہے، کام کرنا اور ہے، کام کے لیے مرتے رہنا، یہ بات غلط ہے۔ عاکفین علی الدنیا، وہ دنیا سے لپٹ جائیں گے، چمٹ جائیں گے، چپکے رہ جائیں گے۔ یغدون و یروحون الیہا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اسی میں لگے رہیں گے دنیا میں۔ اتخذوها الہۃ من الہہم وربا دون ربہم والی امرہم ینتہون، اسی دنیا کو وہ ایک خدا مان لیں گے اپنے خداؤں میں سے، وربا دون ربہم، اور اسی دنیا کو اپنا رب مان لیں گے، رب کے علاوہ اس رب کو نہیں مانیں گے، اسی دنیا کو رب مانیں گے، ویلا امرہم ینتہون، اور اسی کے حکم کے آگے، اسی کے امر کے آگے سر جھکائیں گے۔ اب خرابی نظر آئی آپ کو؟ کھانا غلط نہیں ہے، پینا غلط نہیں اگر حلال ہے تو، اچھی سواری، اچھے کپڑے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہ کے دنیا کو خدا مان لینا، خدا کو چھوڑ دینا، دنیا میں رہ کے دنیا سے لپٹ جانا اور چسپیدہ ہو جانا اور چپک جانا اس سے، اور صبح سے شام تک اسی کی فکر کرنا، جب ایسا ہوگا تو پھر وہ کھانا جو ہے
اس پر بھی اعتراض ہوگا، پھر وہ سواری جو ہوگی اس پر بھی اعتراض ہوگا، پھر وہ لباس جو ہوگا اس پر بھی اعتراض ہوگا، ورنہ کھانے پر اعتراض نہیں ہے، پہننے پر اعتراض نہیں ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے جو دیا ہے شکر خالق کر کے اس کو کھانا کھلانا چاہیے، پہننا اور پہنانا چاہیے، لیکن اسی کو ہو کے رہ جانا اور اس طرح اس کو ہو کے رہ جانا کہ نفس کتنی مل جائے وہ سیر نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے کھانے نہ ہو، پیٹ نہ بھرے ان کا، بس لائے جاؤ اور کھلائے جاؤ اور دیے جاؤ اور لیے جاؤ، یہ جو اس طرح کی خواہشیں ہیں اس کی مذمت ہے اس حدیث میں، نہ کہ کھانے پینے کی مذمت ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو کام کی جگہ یہی ہے، یہی ہم کو کام کرنا ہے، لیکن کھانے پینے کے ساتھ ساتھ، پہننے اوڑھنے کے ساتھ ساتھ، سواریوں کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے کہ آپ کو کہیں دور دراز کا سفر کرنا ہے تو کوشش کریں گے آپ کہ ہم کو تیز رفتار سواری مل جائے۔ تو تیز رفتار سواری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناجائز ہے، ابھی تک کتنی تیز رفتار سواریاں آ گئی ہیں جس کا جنرل نالج اس مجمع میں جتنا ہوگا وہ بتائے گا کہ صاحب ہمارے علم میں تو یہ تک آ چکا ہے نا۔ وہ فرانس سے لندن تک یوٹیوب ہے، ایک وہ پانی کے نیچے ٹیوب، یوں کہنا ٹیوب ہے، بڑی تیز رفتار ٹرین ہے، وہ اندر چلتی ہے وہ۔ اب دنیا میں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیز رفتار ہو گئی ہیں۔ پرانا وہ انجن تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے سواری بھی کی ہوگی، جو کوئلے اور پانی سے چلتا تھا، آگ اور پانی سے چک 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 چل رہا ہے، لوگ چل رہے ہیں، چھوٹی لائن پھر بڑی لائن ہوئی، پھر اور تیز رفتار ہو گئی، اور اب تو کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ گاڑی آتی تھی پرانے، اور میرے خیال سے جو پرانے ہمارے عمر کے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کو یاد ہوگا، ان میوزیم میں تو اب بھی ہے، اس کو اسٹارٹ کرتے تھے لوگ ایسے چابی مار کے، وہ بھی ایک گاڑی تھی، اس کو جب چابی مارتے تھے ایسے بڑا والا نکال کے، ڈرائیور رکھے رہتا تھا ایک لوہے کا، تو اس کو نکال کے وہ آگے کے حصے میں موٹر میں اس کو ڈال کے اس کو چلاتا تھا تو گاڑی اسٹارٹ ہوتی تھی۔ اب زمانہ کتنا کہاں سے کہاں چلا گیا، اب تو بیٹھے اور یوں کر لیا، بس میں نے یوں دبا دیا، بس گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ بھی نہیں، یہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی کار اسٹارٹ بھی کر لیا اور ٹھنڈی بھی کر لی، اے سی بھی چل گیا اور کار کا انجن بھی شروع ہو گیا، سب ہو گیا۔ گرمی کا زمانہ ہو، سردی کا زمانہ ہو، اندر بیٹھے ہیں، باہر کا ٹمپریچر بتا رہا ہے، وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو کیا سے کیا ہو گیا۔ ٹرین ہے، ہوائی جہاز ہے، راکٹ ہے، جانے کیا کیا ہے، بہت چیزیں ہیں، چاند پہ جانے والی گاڑیاں ہیں، تیز رفتار کی سواریاں پیدا، تو سواریاں تیز رفتار جو پیدا ہو گئی ہیں وہ مذمت میں نہیں ہیں، اس تیز رفتاری سے غلط فائدہ اٹھانا مذمت ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب لوگوں نے کہا کہ صاحب ایران کے پاس تو یورینیم ہے، وہ ایٹم بم نہ کہیں بنا لے، دنیا کو خوف ہونے لگا، تو وہاں کے رہبر معظم نے کہا کہ نہیں، ہمارے اسلام میں ایسا کوئی ہتھیار بنانا حرام ہے جو اتنا مہلک ہو، اس قدر ہلاکت پھیلانے والا ہو۔ اچھا، لفظ حرام سمجھ میں نہیں آتا کسی کو، تو ڈر لگتا ہے کہ نہیں صاحب کہہ تو رہے ہیں مگر بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے تو ہم دوسرا کام لیں گے، بجلی کا، اور دوسرے کام اس سے بہت اچھے سے کام ہوتے ہیں یورینیم سے، اللہ نے اگر یورینیم کی دولت دی ہے تو اس سے ہم اس کام لیں گے۔ تو تیز رفتاری بھی آ سکتی ہے، ہلاکت میں بھی تیز رفتاری آ سکتی ہے، تیز رفتاری پیدا کرنا غلط نہیں ہے، ہلاکت کے لیے ایسی چیزیں بنانا غلط ہیں، وہ آج بھی کہے جا رہے ہیں مگر کسی کو یقین نہیں ہو رہا ہے۔ تو اچھا کھانا بھی غلط نہیں ہے، اچھا پہننا بھی غلط نہیں ہے، نرم اور نازک کپڑے کا پہننا بھی غلط نہیں ہے، اچھی اور تیز رفتار سواریوں میں بیٹھنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن دل کا نہ بھرنا غلط ہے، نفس کا قانع نہ ہونا غلط ہے، پیٹ کا نہ بھرنا غلط ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جب خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو ایک رنگ کے کھانے پر اس کو صبر نہیں ہوگا، اس نے 10 رنگ کا کیا تھا تو میں 20 رنگ کا کروں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کمپٹیشن میں کیا ہو رہا ہے، کیا سے کیا حالتیں ہو رہی ہیں۔ کھلانا بھی غلط نہیں ہے، پیاسوں کو پانی پلانا بھی غلط نہیں ہے، ان کے دل کو ٹھنڈا کرنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس کا برباد کرنا غلط ہے، اس کا برباد کرنا غلط ہے۔ جن جگہوں پر پانی نہیں ان سے پوچھیے آپ کہ کیا حالت ہے۔ ابھی یہاں بھی پینے والے پانی سے موٹر دھونے کی سزا ہو گئی، وہ فائن ہو گیا 2000 روپے سیدھے۔ اس کو اگر کوئی دھوتا ہوا پایا گیا اس لیے کہ پانی کی کمی ہے تو اب اس کو بیجا مصرف کرنا جرمانے کا باعث ہے۔ اسلام نے پہلے ہی منع کیا ہے کہ نہیں، پانی کو بیجا مصرف نہ کرنا۔
تھوڑے میں کام چل جائے تو تھوڑے میں کام چلا لو، تو قناعت ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس نہیں ہے اور قناعت بھی نہیں ہے تو اس سے ہوس پیدا ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے ہوس کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ ایک چیز ہے حسد، ان کو کیوں مل گیا، ان کو کیوں مل گیا، ہم کو کیوں نہیں ملا، یہ ہے حسد۔ اور مل جائے اور مل جائے ہوس، انہیں کیوں مل گیا ہمیں کیوں نہیں ملا، ان کا چھن جائے ہمارا رہے، یہ ہے حسد۔ اور ایک چیز ہے غبطہ، اس کو رش کرتے ہیں کہتے ہیں، وہ اچھی چیز ہے، ان کو ملا ہے تو مجھے بھی ملے، وہ اس منزل پہ پہنچے ہیں تو ہم بھی اس منزل پہ پہنچے۔ یہ تین لفظیں ہیں، ہوس ہے غلط ہے، حسد ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن غبطہ رش کرنا کہ ان کا بیٹا پاس ہو گیا میرا بھی بیٹا پاس ہو جائے، ان کے پاس مکان ہے میرے پاس بھی ہو جائے، ان کا چھن جائے میرا ہو جائے، یہ غلط ہے، اس کا نام ہے حسد، یہ جلن، یہ کڑھن، یہ تپن۔ کسی کی نعمت کو نہ دیکھ پانا یہ غلط ہے۔ اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ ہمیں بھی دے، اس کے پاس تو خزانے ہیں نا، ہم لوگ کے پاس تو بس تھوڑا تھوڑا ہے، جو کچھ بھی آ گیا اس کو اپنا سمجھ بھی رہے ہیں، ہمارا ہے بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، کس کے؟ ہر چیز کے خزانے ہیں۔ جس سے کسی کے پاس 100 کا نوٹ بھی ہو، 500 کے بھی ہو، 1000 کا چلتا 1000 کے بھی، 2000، یہ سب نوٹ اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور انڈین بھی ہو دوسرے ملک کے بھی، تو خزانہ رکھا ہوا، جہاں کا چاہیے مل جائے گا، سونا بھی ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات بھی ہوں، اور تھوڑا بہت نہ خزانے ہوں اس کو اس کے۔ تو وہ کہتا ہے میرے پاس خزانے ہیں، کس چیز کے؟ ہر چیز کے۔ پانی بھی اسی کے دم سے ہے، دھوپ بھی اسی کے دم سے ہے، ٹھنڈا کو گرمی بھی اسی کے دم سے ہے، علم جو ہمیں ملا ہے اسی کی وجہ سے ہے، دولت جو ہمیں ملی اسی کی وجہ سے، سب کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ صاحب یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، ڈرتے ہم ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں، ہم ڈر سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے، وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو نازل کرتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ قناعت نہیں ہمارے پاس، ہم کو یہ ہے کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، رکھ لیں۔ تو یہ والی دولت اور یہ والا کھانا اور یہ والا پہننا اور یہ والی سواری، اس طرح کی خواہش کے ساتھ غلط ہے، اور اس کے اندر یہ کہ دنیا میں چپک کے رہ گیا انسان، اسی کو خدا بنا لیا اس نے، اسی کی پیروی کرنے لگا، یہ بات غلط ہے۔ اگر اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کو خدا نہیں بنایا اس نے، تو اسلام نے نہ اچھا کھانے سے روکا ہے نہ اچھا پہننے سے روکا ہے۔ اب اس میں دونوں پہلو آ گئے نا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جو ایسا ہوگا، سرکار فرما رہے کہ ایسا ہوگا، تو کیا ایسا نہیں ہوا ہے پہلے؟ اچھا کھانا نہیں کہاں کھاتے تھے لوگ، اس خواہش کے ساتھ اگر کھائیں گے تو اس وقت بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ یہ ہم کو ہوشیار کرنے کے لیے ایسے فقرے حدیثوں میں آئے ہیں۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے تو اسی دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے اور دنیا کے حکم کی پیروی کرنے لگیں گے، اسی کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ فعظیمۃ من محمد ابن عبد اللہ لازمۃ لمن ادرکا ذالک الزمان من عقب عقبکم وخلف خلفکم۔ یہ پیغمبر کی خواہش ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوا، ہمارے لیے کیا ڈائریکشن ہے؟ ایسا تو ہو جائے گا، لوگ ایسا کرنے لگے ہیں۔ ہمارے لیے حضور کیا ہدایت ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ فعظیمۃ من محمد ابن عبد اللہ، محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے، لازمۃ لمن ادرک ذالک الزمان، ایسا زمانہ جو دیکھے، من عقب عقبکم خلف خلفکم، تم اور تمہارے بعد اور اس کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں تو ان میں سے جو ایسا زمانہ دیکھے جو میں نے اوپر بتایا ہے، ایسا زمانہ جب اس کے سامنے آ جائے تو ان کی کیا خواہش ہے ہمارے پیغمبر کی؟ جب ایسا دنیا دار مل جائے، اس طرح دنیا میں غوطہ زن غوطہ خور مل جائیں اور دنیا دار مل جائے، دنیا والے مل جائیں، تو سرکار کی خواہش ہے کہ ان لا یسلم علیہم، تو خبردار ان کو سلام بھی مت کرنا، ایسے دنیا دار کو سلام بھی نہ کرنا۔ ولا یعود مرضاہم، اب یہاں سے سختی ہے پیغمبر کی، ان کی مریض اگر ہو جائے کوئی تو ان کی عادت کو مت جانا۔ ولا یتبع جنائزہم، مر جائے تو جنازے میں مت جانا۔ ولا یوقر کبیرہم، ان کے جو بزرگ ہیں ان کا احترام بھی مت کرنا۔ یہ تینوں باتیں اسلام کی خاص باتیں ہیں۔
مریض کی عادت اسلام کی خاص بات ہے، بڑا ثواب ہے اس میں. جنازے میں جانا بڑا ثواب ہے اس میں. بزرگوں کی توقیر، تعظیم، عزت، احترام کرنا بڑا ثواب ہے نا. اسی ثواب کے کام کو کہیں جائز رکھا ہے، کہیں اس کا حکم دیا کہ کرنا. مومن کے جنازے میں جانا، ان کے بڑوں کا احترام کرنا. جو لوگ ایسے ہیں ان کو پہلے سلام کرنا اسلام کا حکم ہے. مگر جب ایسی دنیا آ جائے تو پیغمبر کی خواہش ہے، یہ جبھی میں نے اوپر دنیا بنائی ہے، ایسی دنیا جب آ جائے اور لوگ دنیا ہی کو خدا ماننے لگیں اور لوگ اسی کی پیروی کرنے لگے اور صبح سے شام تک دنیا ہی میں لگے رہیں اور چپکے رہیں، تو اب ایسے زمانے میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ان کو سلام بھی مت کرنا، ان کے مریضوں کی عیادت بھی مت کرنا، ان کے جنازوں میں نہ جانا، ان کے بزرگوں کی تعظیم بھی نہ کرنا، احترام بھی نہ کرنا. فمن یفعل ذالک، اگر ایسا زمانہ کسی کو مل جائے اور وہ اس کی یہ باتیں کرنے لگے جس سے منع کر رہے ہیں حضور، اگر ایسا کرنے لگے تو آن علی حدم الاسلام اللہ. تو اگر ایسے زمانے میں کوئی ایسا کرنے لگے پیغمبر کے منع کرنے کے بعد بھی، تو اس نے اسلام کو ڈھاننے کا کام کیا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اب تک یہ سب یہاں سے بتایا. کچھ چیزیں ہماری نظر میں جائز ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ کا حکم ہے، کچھ میں بڑا ثواب ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن وہی جب ثواب والی چیزیں عذاب والے سے مل جائیں تو وہاں بچنا ہے. وہی اچھی بات ہے جب بری باتوں مکس ہو جائیں تو وہاں بچنا ہے. مومن وہی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر لے، اچھا الگ کر لے، برا الگ کر لے، اچھائی کو اپنا لے، برائی کو چھوڑ دے. دیکھنے میں تو چیز اچھی لگے گی. پیسے اور پیسے والوں کی طرف کون نہیں جھکتا؟ پیسہ ہونا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ سواری کا ہونا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، بری بات نہیں. اسلام میں بری بات نہیں ہے. لیکن جب برائی سے مکس ہو کے گاڑی آ جائے، کھانا آ جائے، لباس آ جائے اور لوگ اس کی طرف دوڑنے لگے کہ بڑا پیسے والا آدمی ہے یہ، اور اس کو نظر انداز کر دے، تو ایک صورت تو کہ جانتا ہی نہیں بیچارہ وہ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس بات الگ ہے. لیکن جب جان گیا ہے تو اسلام نے کہا نا ایسے آدمی سے گریز کرو، الگ رہو. ان کے جنازے میں مت جانا، ان کے بزرگوں کی توقیر بھی نہ کرنا، تعظیم بھی نہ کرنا، ان کی عیادت کو بھی نہ جانا. اگر جان بوجھ کے تم ایسا کرتے ہو تو تم اسلام کی بنیادوں کو ہلانے اور عمارت کو گرانے کا کام کرتے ہو. تو یہاں تک ہم سمجھ گئے نا. ہم سمجھیں کہ آنے والا زمانہ اگر خطرناک ہے اور سرکار نے خطرہ بتا دیا ہے اور ہم نے خطرے کی تشخیص کر لی ہے کہ یہ خطرہ ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس سے بچیں، سنبھل کے چلیں. کہیں پھسلن اگر ہو، پیر پھسل رہا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پانی ہو اور گندا پانی ہو تو پائچا اٹھا لیتے ہیں. پھسلن ہو تو چاہے ننگے پیر چلیں، چاہے چپل اور جوتا پہن کے چلیں، قدم کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ہادی کا کام پھسلن بتانا ہے، ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے. ہادی کا کام یہ ہے کہ بتا دے کہ دیکھو تم پھسلنے نہ پاؤ. اگر وہ نہ بتاتا تو ہم ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں. اس نے بتایا کہ نہیں، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. تم کو پرکھنا پڑے گا کہ سونا کیا ہے، پیتل کیا ہے، مٹی کیا ہے، تانبا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. جب تم سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ تو اس پر تم کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی. پھر اس کے بعد تم سے خدا بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوگا، امام بھی خوش ہوں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ سب خوش ہوں. اور کب خوش ہوں گے؟ جب ان کے کہنے پر ہم چلتے رہیں. ہر آن ہمیں تلاش ہونی چاہیے کہ انہوں نے کہا کیا، اور ہر آن ہمیں تلاش کے ساتھ ساتھ یہ جد و جہد کرنی چاہیے کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا. اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی غلط عمل کر لیا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اچھا عمل کیا ہے تو ثواب کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ خرچ ہو جانے والی چیز ہے. اس کے پاس تو خزانے ہیں ہر چیز کے. اس خزانے میں اگر نیکیوں کا خزانہ ملا دیں آپ، تو آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہیں 10 ہے، کہیں 20 ہے، کہیں 70 گنا ہے، کہیں 100 گنا ہے، کہیں 1000 گنا ہے، کہیں 70,000 گنا ہے، کہیں بے شمار ہے. یہ ہمارے عمل کا وزن نہیں ہے،
اس کے کرم کا وزن ہے۔ انشاءاللہ کسی دن میں سناؤں گا آپ کو کہ کس کے ساتھ نیکی کرنے میں کتنا اجر ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ، اس کے الگ الگ ثواب ہیں۔ لیکن یہ ہیں، آپ نے مختلف مجلسوں میں اور مختلف تقریروں میں سنا ہوگا کہ اتنا ثواب اور اتنا ثواب اور اتنا ثواب اور اتنا ثواب، 10 سے شروع ہوتا ہے کم سے کم۔ یہ جا کے کیسے 10 ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، دینا اس کو ہے نا۔ تو ہمارے ایک چھوٹے سے کام کے ثواب 10 گنا اگر دیتا ہے، یا 20 گنا دیتا ہے، یا 70 گنا دیتا ہے، یا 50 گنا دیتا ہے، یا 100 گنا دیتا ہے، یا 1000 یا بے شمار، تو یہ ہمارے عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ یقیناً عمل ہمارا اس میں دخیل ہے جو خلوص کے ساتھ ہو، یہ پروردگار عالم کے کرم کا نتیجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی، ساری خرابیوں کے بعد بھی اس نے ہمیں زندہ اور پائندہ رکھا ہے اور نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ لہذا ہر قدم شکر چاہیے، ہر لمحہ زبان پر شکر ہو، شکر انسان کرتا رہے گا تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جیسے جیسے اس کا ہاتھ کھلے گا ویسے ویسے نعمتیں آتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے وہ راہ خدا بڑھتا چلا جائے گا، امداد خدا اس کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ سارا کمال ہمارا نہیں ہے، یہ توفیق کہتے ہیں نا، تو توفیق مل جائے، ایسا رکھا ہے نہیں نکل پاتا ہے۔ اگلے سال حج کرنے جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، پھر اتنے بوڑھے ہو گئے وہ، اب چلنے کے قابل نہیں۔ آتے ہیں یہاں زائرین، ہم دیکھتے ہیں ان کو برابر۔ ایک صاحب کو ابھی میں نے دیکھا، پہچان نہیں پایا، اس زمانے کے بعد دیکھا میں نے ان کو، ہنسے تو جوانی والی ہنسی باقی تھی۔ میں نے کہا ارے آپ فلاں صاحب تو نہیں کریں؟ جی ہاں، جوانی کے بال نہیں تھے، بڑے خوبصورت بال، لمبے لمبے، بڑے اسٹائل سے رکھتے تھے وہ۔ میں نے ان کو جوانی میں دیکھا تھا، 40 سال پہلے تقریباً، یہاں زیارت کے رہے تھے، ویل چیئر پر آئے تھے، جا رہے تھے۔ اب توفیق ہوئی کہ جائیں زیارت کے لیے، جب قدموں سے چل کے جاتے ہیں تو توفیق نہیں ہوئی۔ خیر اللہ نے توفیق دی، یہ اچھی بات ہے۔ تو ہم نے کہا آپ فلاں صاحب تو نہیں کریں؟ جی ہاں، کیسے پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا آپ کی ہنسی نے بتایا۔ ابھی ہنسی آپ کے چہرے پر وہی ہے، وہ بال سب ختم ہو گئے، وہ توانائی ختم ہو گئی، وہ خوبصورتی آپ کی ختم ہو گئی۔ اچھے خوبصورت آدمی تھے بیچارے، تو اب وہ توفیق اس وقت تک نہیں ملی، پہلے اب ملی، دیر آئے درست آئے، ٹھیک رہا۔ تو خداوند عالم سے دولت کے ساتھ ساتھ توفیق خیر بھی مانگنا چاہیے کہ وہ اگر دے تو حلال دے، پائیدار دے، اپنے خزانے سے دے اور خیر کی توفیق کے ساتھ دے، لیکن جتنا ہم ادھر دیتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا کے لوٹا دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔